بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کلاس 11 میں آج ہم یونٹ 4 فرام مدر ود لو بائی زوا شیبان ریڈنگ کمپریہنشن آنسر دا فالوئنگ کویشچنز، سوالوں کا جواب دیں گے ہم۔ ہاؤ از دا تھیم آف فرام مدر ود لو اے یونیورسل تھیم پریزنٹ ان لٹریچر اکراس آل کلچر۔ ہاؤ کیسے، از ہے دا تھیم موضوع مرکزی خیال آف فرام مدر ود لو، فرام مدر ود لو کا یونیورسل تھیم ایک عالمگیر موضوع کیسے ہے، پریزنٹ ان لٹریچر جو ادب میں موجود ہوتا ہے، اکراس آل کلچرز تمام ثقافتوں میں، تو یہ کیسے ایک عالمگیر مرکزی خیال ہے، کیسے عالمگیر موضوع ہے؟ تو جواب ہے دا تھیم آف فرام مدر ود لو از اے یونیورسل تھیم۔ دا تھیم موضوع آف فرام مدر ود لو، فرام مدر ود لو کا از اے یونیورسل تھیم، یہ ایک عالمگیر موضوع ہے۔ پریزنٹ ان لٹریچر جو ادب میں موجود ہوتا ہے، اکراس آل کلچرز تمام ثقافتوں میں، بیکاز اٹ ڈیلز ود دا ایموشنز کیونکہ یہ جذبات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ان ریلیشن شپس آف اے فیملی اور ایک خاندان کی رشتوں کے ساتھ۔ فیسنگ اے ٹریجک سچویشن جو سامنا کرتے ہیں الم یا صورتحال کا، ٹریجک المیہ۔ دا اسٹوری شوز کہانی دکھاتی ہے ہاؤ اے مدرز لو فار ہر ڈاٹر کہ کس طرح ماں کی محبت بیٹی کے لیے، اے فادرز کنسرن فار ہز وائف ایک باپ کی فکر اپنی بیوی کے لیے، اینڈ چائلڈ اور اپنی بچی کے لیے، اینڈ اے ڈاٹرز کریج اور ایک بیٹی کی حوصلہ، اینڈ میچورٹی اور پختگی، اینڈ کوپنگ ود ہر مدرز ڈیتھ، اینڈ کوپنگ مقابلہ کرنے کا، ود ہر مدرز ڈیتھ اپنی ماں کی موت کا، آر کامن یہ عام ہے، مشترک ہے، ٹو آل ہیومن بینگز تمام انسانوں کے لیے، ریگارڈلیس آف دیئر کلچر اور بیک گراؤنڈ اس کی ثقافت یا پس منظر کی کو مد نظر نہ رکھتی ہوئی، ریگارڈلیس لحاظ نہ رکھتی ہوئی۔ تو یہ سب میں انسانوں میں کامن ہے، ماں کے ساتھ محبت کرنا ہر کلچر ہر ثقافت میں یہ کامن ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، کمنٹ آن دا پلاٹ آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو۔ پلاٹ ایونٹس واقعات کو کہتے ہیں جو کاز اینڈ افیکٹ کو بیان کرتے ہیں۔ تو دا پلاٹ آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو از بیسڈ، پلاٹ کہانی کا فرام مدر ود لو کا از بیسڈ یہ ہے آن اے سمپل فیملی، ایک سادہ خاندان کے بارے میں ہے، ہو انجوائز جو مزے لیتی ہے، کارڈیل ریلیشنز کا دلی تعلقات کا، ود ون اندر ایک دوسرے کا ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلقات رکھتے ہیں، کارڈیل ریلیشنز دلی تعلقات۔ دا اسٹوری بگنس کہانی شروع ہوتی ہے وین این آرڈنری مارننگ سین ایک عام صبح کے منظر سے، ویئر دا فیملی ممبرز جہاں خاندان کے ارکان آر ہیونگ بریک فاسٹ ناشتہ کرتے ہیں، اینڈ لٹل چیٹ اور چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے ہیں۔ دین دا اسٹوری مووز پھر کہانی جاتی ہے ٹو دا بیچ ساحل سمندر، سیناریو پر، سیناریو نظارے، ویئر دا کنورسیشن بٹوین ڈیڈ اینڈ ڈاٹر اسٹارٹس جہاں پر بیٹی اور باپ کے درمیان کنورسیشن گفتگو شروع ہو جاتی ہے ساحل پر۔ لیٹر بعد میں کمز دا کلائمیکس آف دا اسٹوری، کلائمیکس آتا ہے کہانی کا، وین دا فادر ریویلز دیٹ جب باپ یہ ظاہر کرتا ہے، دیٹ دا گرلز مدر از اباؤٹ ٹو ڈائی ان 3 months ٹائم کہ لڑکی کی ماں 3 مہینوں میں مرنے والی ہے۔ دا ایونٹس آر آرگنائزڈ کرونولوجیکلی، ایونٹس واقعات آر آرگنائزڈ اس کو ترتیب دیا گیا ہے کرونولوجیکلی ترتیب سے۔ دا اسٹوری ہیز اے بیوٹیفل ایلیمنٹ آف ڈائلاگس کہانی میں خوبصورت عنصر ہے مکالموں کا، ڈیلیورڈ بائی دا کریکٹرز جو کریکٹر کرداریں ڈیلیور کرتے ہیں، دیٹ اسٹیمولیٹ دا ایموشنز جو جذبات متحرک کرتے ہیں، اینڈ فیلنگس آف دا ریڈرز اور احساسات پڑھنے والوں کا۔ کویشچن نمبر 3 ہے آئیڈینٹیفائی دا نریٹر اور اسپیکر آف دا اسٹوری فرام مدر ود لو۔ آئیڈینٹیفائی نریٹر یا اسپیکر کہانی میں کون ہے فرام مدر ود لو۔
تو جواب ہے the narrator or speaker of the story is the writer himself. the narrator بیان کرنے والا یا اسپیکر بولنے والا کہانی کا، رائٹر لکھنے والا خود ہے. he is the one، وہ شخص ہے who tells us، جو ہمیں بتاتا ہے everything، سب کچھ about the characters، کرداروں کے بارے میں and the happenings، اور واقعات کے بارے میں of the story، کہانی کے. but the dialogues by the characters، لیکن کریکٹرز جو ڈائلاگ جو مکالمے بولتے ہیں also play a major role، وہ بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے in developing the whole story، مکمل کہانی کو بیان کرنے میں. so it might be said، پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں that both writer، کہ دونوں لکھنے والا and the characters، اور کردارے اور the speakers of the story، کہانی کی نریٹر ہے، speakers ہے، بولنے والے ہیں، from Mother with Love. Question number 4، analyze، تجزیہ کرو and comment، اور comment پیش کرو on the character of Minta، منٹا کے کردار کے بارے میں. جواب the major character of the story is Minta، منٹا اس کہانی میں پروٹاگونسٹ ہے، میجر کریکٹر ہے. she is a young، وہ ایک نوجوان، انرجیٹک، توانائی سے بھرپور and sensitive girl، اور حساس لڑکی ہے. she is a studious girl، وہ ایک مطالعہ کرنے والی لڑکی ہے. who has a desire، جس کی خواہش ہے to continue her studies، کہ اپنے مطالعے کو جاری رکھے at the same boarding school from where her mother gets education، اس بورڈنگ اسکول سے جہاں پر اس کی ماں نے تعلیم حاصل کی تھی. she reacts quite emotionally to all the happenings around her، she reacts، وہ رد عمل پیش کرتی ہے quite emotionally، بالکل جذباتی طور پر to all the happenings، تمام واقعات کے بارے میں around her، اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں. she is a sensible، وہ ایک حساس لڑکی ہے، caring girl، اور خیال رکھنے والی لڑکی ہے. as she is worried، جیسا کہ وہ worried ہے، اس کو خوف ہے about her mother's health، اپنی ماں کی صحت کے بارے میں. as the story gains pace، جو ہی سٹوری آگے بڑھتی ہے she behaves in a much mature way، she behaves، تو وہ برتاؤ کرتی ہے in a much mature way، پختہ طریقے سے. then is expected from her، جو اسے توقع کی جاتی ہے، بجائے اس کی کسی توقع کی جاتی ہے. finally، آخر کار after her mother's death، اپنی ماں کی موت کے بعد she courageously takes the responsibility of taking her of her father and home on her shoulders، اس کی ماں کی وفات کے بعد وہ بہادری سی رسپانسبلٹی، ذمہ داری لیتی ہے خیال رکھنے اپنے باپ کا اور گھر کا، اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لیتی ہے. Question 5، what is the conflict in the story، how is it resolved؟ conflict، تنازع، تصادم، یہ ایک ایلیمنٹ ہے سٹوری کا، تو اس میں کیا ہے اور یہ کس طرح حل ہو جاتی ہے. The conflict in the story is the impending death of Minta's mother and how it affects the family. conflict یہ ہے سٹوری میں، کہانی میں، impending death، آنے والی موت ہے، of Minta's mother، منٹا کی ماں کی، کہ منٹا کی ماں چند دنوں میں مرنے والی ہے، چند مہینوں میں. and how it affects the family، اور یہ کس طرح خاندان کو متاثر کرتی ہے، تو یہ conflict ہے. the conflict is resolved، کنفلکٹ، تنازع، یہ حل ہو جاتی ہے by Minta's acceptance of her mother's fate، منٹا کی قبول کرنے سے، اپنی ماں کی موت کو قبول کرنے سے، اپنی ماں کی قسمت کو قبول کرنے سے and her decision، اور اس کا فیصلہ to stay with her father، کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہی and take care of him، اور اس کا خیال رکھے. she also fulfills her mother's wish، وہ اپنی ماں کی خواہش کو بھی پورا کرتی ہے by continuing her studies، اپنے مطالعے کو جاری رکھنے سے and becoming a successful woman، اور ایک کامیاب عورت بننے پر. Question 6، where does Minta's father take her to discuss her mother's illness؟ where کہاں پر منٹا کے باپ اس کو لے جاتی ہے اس کی ماں کی بیماری کے بارے میں بحث کرنے کے لیے. Minta's father takes her to the beach to discuss her mother's illness، منٹا کے باپ اس کو ساحل پر لے جاتی ہے اس کی ماں کی بیماری کے بارے میں بتانے کے لیے.
ہی چوزز وہ منتخب کرتی ہے دس پلیس یہ جگہ. بیکاز کیونکہ اٹ از ویئر ہی پروپوز ٹو ہر مدر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کی ماں کو اس نے پروپوز کیا تھا. اینڈ ویئر دے اسپینڈ مینی ہیپی مومنٹس ٹوگیدر اور جہاں پر انہوں نے بہت ساری خوشی کے لمحات گزارے تھے. ہی آلسو وانٹس وہ یہ بھی چاہتا ہے ٹو گیو مینٹا کہ مینٹا کو دے اے پلیزنٹ میموری ایک خوشگوار یادگار. بیفور بریکنگ دا بیڈ نیوز ٹو ہر اس کے سامنے بری خبر سنانے سے پہلے. Question 7. Which approach would you have preferred, deception or honesty, if you had to deal with similar circumstances like Mentor's mother gave reasons for your choice? آپ کون سا طریقہ کون سا اپروچ اپناتے؟ آپ دھوکہ یا ایمانداری؟ اگر آپ کے ساتھ بھی وہ صورتحال ہوتے جیسا کہ مینٹا کے مادر کے ساتھ تھے، اپنی چوائس اپنی ریزنز دو انتخاب کیے. If I had to deal with similar circumstances like Mentor's mother اگر میرے ساتھ بھی ایسے صورتحال ہوتے جیسا کہ مینٹا کی ماں کے ساتھ تھے، I would have preferred honesty over deception تو میں ایمانداری کو ترجیح دیتی ڈیسیپشن دھوکہ پر. I think میں سوچتا ہوں honesty is the best policy کہ ایمانداری اچھی چیز ہے because it shows respect and trust for the other person کیونکہ یہ دوسرے شخص کے لیے عزت اور اعتماد دکھاتی ہے. It also gives them a chance یہ اسی ایک چانس بھی دیتی ہے to prepare themselves mentally کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر and emotionally اور جذباتی طور پر تیار کرے for the inevitable ناقابل علاج چیز کے لیے ناقابل جس کا علاج نہ ہو inevitable. ڈیسیپشن دھوکہ آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف کین کاز مور پین زیادہ درد دے سکتی ہے اینڈ ریزینٹمنٹ اور ناراضگی. وین دا ٹروتھ از ریویلڈ جب سچ کا پتہ چلتا ہے تو انسان کو دھوکہ زیادہ درد اور ناراضگی دیتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں سچ بتانا چاہیے. اٹ کین آلسو کریٹ اے سینس آف گلٹ اینڈ ریگریٹ اور یہ گلٹ جرم اور ریگریٹ افسوس کا بھی ایک احساس پیدا کرتی ہے فار دا ریسیور دھوکہ دینے والے کے لیے. کویشچن 8 ہے ہاؤ ڈیڈ دا وٹامن پلز بیکم دا سمبل آف رسپانسبلٹی کس طرح وٹامن کی گولی یہ علامت بنتی ہے رسپانسبلٹی ذمہ داری کی. دا وٹامن پلز وٹامن کی گولی بیکم بن جاتی ہے دا سمبل آف رسپانسبلٹی سمبل علامت آف رسپانسبلٹی ذمہ داری کی. بیکاز کیونکہ دے ریپریزنٹ یہ شو کرتی ہے مینٹاز مدرز کیئر مینٹا کی ماں کا خیال اینڈ کنسرن اور فکر فار ہر ڈاٹر اپنی بیٹی کے لیے. دے آلسو شو مینٹاز اوبیڈینس اینڈ ریسپیکٹ فار ہر مدرز وشز یہ ہمیں مینٹا کی تابعداری اور عزت بھی دکھاتی ہے اپنے ماں کے خواہشات کے لیے. آفٹر ہر مدرز ڈیتھ اس کی ماں کی وفات کے بعد مینٹا کنٹینیوز ٹو ٹیک دا وٹامن پلز مینٹا جاری رکھتی ہے کہ وہ اپنے وٹامن گولی کھالے ایز اے وے آف آنرنگ ہر میموری اس کی یادداشت کو عزت دینے کی خاطر اینڈ ٹیکنگ چارج آف ہر اون ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اور اپنی صحت اور اچائی کا خیال رکھنے کے بارے میں. کویشچن 9 ہاؤ ڈیڈ مینٹا چینج اوور دا کورس آف دا اسٹوری لمٹ یور آنسر ٹو جسٹ 5 sentences کس طرح مینٹا کہانی میں بدل جاتی ہے. لمٹ یور آنسر اپنے جواب 5 جملوں میں دوں. مینٹا چینجز مینٹا بدلتی ہے اوور دا کورس آف دا اسٹوری مکمل کہانی میں فرام اے نائف اینڈ انوسینٹ گرل ایک بولی اور معصوم لڑکی سی ٹو اے بریو اینڈ میچور وومن ایک بہادر اور پختہ عورت. شی لرنز وہ سیکھتی ہے ٹو کوپ ود دا ہارش ریالٹی آف ہر مدرز ڈیتھ کہ وہ اپنی ماں کی سخت حقیقت کی موت کے بارے میں وہ اس کا مقابلہ کر سکے. ٹو کوپ کہ وہ مقابلہ کر سکے ود دا ہارش ریالٹی سخت حقیقت کے بارے میں آف ہر مدرز ڈیتھ اپنی ماں کی موت کا اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف ہر فادر اینڈ ہر سیلف اور اپنے باپ اور اپنے آپ کا خیال رکھ سکے. شی آلسو فلفلز وہ پورا کرتی ہے ہر مدرز ڈریم اپنے ماں کا خواب بائی پرسوئنگ ہر ایجوکیشن اینڈ کیریئر
اپنے تعلیم اور کیریئر کو جاری رکھنے سے. شی بیکمز مور انڈیپینڈنٹ، وہ بہت زیادہ آزاد، اینڈ کانفیڈنٹ اور پر اعتماد بن جاتی ہے، ان ہر ایبلٹیز، اپنے صلاحیتوں میں، ان چوائسز اور انتخابات میں. کویشچن نمبر 10 ہے وائی واز دا بلو چیئر سگنیفیکنٹ؟ نیلا کرسی کیوں اہم تھا؟ ایکسپلین، وضاحت کرو. آنسر ہے دا بلو چیئر از سگنیفیکنٹ، نیلا کرسی یہ اہم ہے، بیکاز کیونکہ اٹ از ویئر مینٹاز مدر یوز ٹو سٹ، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اس کی ماں بیٹھتی تھی، ٹو اینڈ ریڈ ہر لیٹرز فرام دا بورڈنگ اسکول، اور اپنے خطوط پڑھتی تھی بورڈنگ اسکول سے. It is also where Minta finds her mother's last letter to her، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر منٹا اپنی ماں کی آخری خط پاتی ہے، which reveals her love and pride for her daughter، جو ریویل کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے اس کی محبت اور فخر اپنی بیٹی کے لیے. The blue chair symbolizes، نیلی کرسی یہ علامت ہے، the bond between Minta and her mother، منٹا اور ماں کی تعلق کے بارے میں، اینڈ لیگیسی اور وراثت کے بارے میں، دیٹ شی لیوز بیہائنڈ جو اپنے پیچھے چھوڑتی ہے. کویشچن نمبر 11 ہے ایکسپلین ہاؤ منٹا نوز دیٹ ہر مدر ایکسپٹڈ ڈیتھ، وائی از دیٹ نالج کمفرٹنگ ٹو ہر؟ وضاحت کرو کہ کس طرح منٹا جانتی ہے کہ اس کی ماں نے موت قبول کی تھی، کیوں یہ نالج اس کو کمفرٹ کر رہی تھی، منٹا کے لیے کمفرٹیبل تھی، آرام دہ تھی، سکون دے رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں نے موت قبول کی تھی. منٹا نوز، منٹا جانتی ہے، ڈیٹ ہر مدر ایکسپٹڈ ڈیتھ، کہ اس کی ماں نے موت قبول کی تھی، بیکاز آف دا ٹون اینڈ کنٹینٹ آف ہر لاسٹ لیٹر، لہجے اور کنٹینٹ مواد کی وجہ سے، آف ہر لاسٹ لیٹر اس کی آخری خط سے. ہر مدر رائٹس، اس کی ماں لکھتی ہے، دیٹ شی از ہیپی کہ وہ خوش ہے، اینڈ پیس فل اور پرامن ہے، اینڈ دیٹ شی ہیز نو ریگریٹس اور اسے کوئی افسوس نہیں ہے. شی آلسو ٹیلز منٹا، وہ منٹا کو یہ بھی بتاتی ہے، دیٹ شی از پراؤڈ آف ہر کہ وہ اس کو اس پر فخر ہے، اینڈ دیٹ شی لوز ہر ویری مچ اور یہ کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے. دس نالج از کمفرٹنگ ٹو منٹا، یہ علم، نالج منٹا کے لیے آرام دہ ہوتی ہے، بیکاز اٹ ایشورز ہر، کیونکہ یہ اسے یقین دلاتی ہے، دیٹ ہر مدر ڈیڈ ناٹ سفر اور فیل بیٹر، کہ اس کی ماں کو کڑوا محسوس نہیں ہوا. اٹ آلسو میکس ہر فیل کلوزر ٹو ہر مدر، اور یہ اسے اپنے ماں کے ساتھ محسوس کراتی ہے، کلوزر نزدیک. اینڈ گریٹفل اور شکر گزار فار ہر بلیسنگس، اپنی نعمتوں کے لیے. یہاں پر کویشچنز آنسرز ختم ہو جاتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.